تھا گریزاں میاں یار سے دل تا دم مرگ، تھا گریزاں میاں یار سے دل تا دم مرگ، دفع پیکان قضا اس قدر آسان سمجھا۔ السلام علیکم ناظرین۔ تو وہ غزل جو میں نے شروع کی ہوئی ہے کہ وہ میری چین جبی سے غم پنہاں سمجھا، یار راز مکتوب باب رمزی عنواں سمجھا، تو آج میں اس غزل کا اختتام کرنے جا رہا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ اس نشست میں اس کے جو باقی ماندہ دو اشعار ہیں وہ دونوں ہو جائیں۔ چنانچہ بلا تمہید و تاخیر ویڈیو شروع کرتا ہوں۔ تو شعر ہے: تھا گریزاں میاں یار سے دل تا دم مرگ، دفع پیکان قضا اس قدر آسان سمجھا۔ تو سب سے پہلے اس میں موجود مشکل الفاظ کے معنی پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ گریزاں یعنی گریز کر رہا تھا، بچنے کی کوشش کر رہا تھا، بچنے کے لیے کوشاں تھا۔ میاں یار، یار کی پلکیں، اس کی جمع جو ہوتی ہے وہ میگاں ہوتی ہے، اور اقبال کا وہ معروف شعر ہے میگاں کے حوالے سے کہ نظارگی کو جنبش میگاں بھی بار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی۔ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میاں واحد ہوتا ہے اور اس کی جمع میگاں ہوتی ہے، یعنی آنکھ کی جو اوپر پلکیں ہوتی ہیں، وہ نوکیلے نوکیلے قسم کے وہ جو بال ہوتے ہیں۔ دل تا دم مرگ، موت کی آمد تک، تا تک دم مرگ، موت کی آمد، موت کا وجود۔ دوسرا مصرع: دفع پیکان قضا، پیکان بھی یاد رکھیے گا تیر ہی کو کہتے ہیں، قضا موت کو کہتے ہیں۔ دفع کا مطلب ہے کسی چیز کو دفع کرنا، یعنی اس کو پرے کرنا۔ یہاں ہماری جو عام بول چال ہے، ہم اس میں کہتے ہیں ایک دوسرے کو یار یہاں سے دفع ہو جاؤ، یا پھر کہتے ہیں یار وہ یہاں سے دور کیوں نہیں ہو جاتا۔ تو اصل میں دفع جو ہے عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا دور ہو جانا یا کسی چیز کو دور کرنا، ایک ہی بات ہے۔ تو یہاں بھی دفع جو ہے وہ دور کرنے کے معنی میں ہے۔ دفع پیکان قضا یعنی موت کے تیر کو دور کرنا، اس سے بچنا، ایک ہی بات ہے۔ اس قدر آسا سمجھا۔ تو الفاظ کے ان معانی کی تفصیل کے بعد اب اس شعر کی جو ہے وہ تشریح کی طرف یا تفہیم کی طرف آتے ہیں۔ تو غالب کہتا ہے کہ غالب یہاں اپنی ایک کیفیت جو ہے، غالب کے ساتھ جو ایک تجربہ ہوا ہے عشق میں، اس اپنی کیفیت اور اس تجربے کا جو ہے وہ بیان کر رہا ہے غالب اپنے اس شعر میں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ تھا گریزاں میاں یار سے دل تا دم مرگ، کہ میرے دل کی عجیب حالت ہے، دل صاحب جو ہیں وہ آخری دم تک تا دم مرگ ایک کاریہ بس میں مصروف رہے، ایک فضول کام کرتے رہے۔ اور وہ کیا کام تھا؟ میاں یار سے گریزاں ہونا، یعنی معشوق کی جو آنکھیں ہیں ان کی تاثیر سے بچ نکلنا، یعنی اور آسان لفظوں میں معشوق کی جو آنکھیں ہیں ان کے جال سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ تو میں یہ ہمیشہ کوشش کرتا رہا۔ اب دیکھیے کہ جو شعر کا لطف ہے وہ اگلے دونوں لفظوں میں ہے، دفع پیکان قضا اس قدر آسا سمجھا۔ یہ جو دوسرا مصرع ہے یہ یوں سمجھیں کہ یہ تھوڑا سا سوالیہ انداز میں ہے، جس طرح سے اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، یار تم نے یہ سمجھ لیا، یعنی تم نے یہ کیسے سمجھ لیا، یہ کیوں سمجھ لیا۔ دفع پیکان قضا اس قدر آسان سمجھا، میاں یار کو ہی دوسرے مصرعے میں دفع پیکان قضا جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، اور ان دونوں میں ایک مشابہت
وہ کیا میاں یار یعنی یار کی جو آنکھ کی پلک ہے اس کا جو بال ہے تو وہ بھی تیر کی طرح نوکیلا ہوتا ہے. ظاہر ہے کوئی بھی پلک کا جو بال ہوتا ہے وہ آگے سے نوکیلا ہی ہوتا ہے. تو وہاں سے غالب نے یہ جو ایک باہم صورت کے اعتبار سے مشابہت ہے تیر اور میاں میں، یعنی میاں کے بال میں، یہاں سے یہ مضمون غالب نے اٹھایا کہ دفع پہکان قضا، یعنی دل بھی میرا عجب سادہ مزاج دل تھا کہ میاں یار تو دراصل جو ہے وہ تو ایک موت کا تیر ہے. تو جس طرح سے پہکان قضا جو ہے یعنی موت کا جو تیر ہے وہ تو چل کے ہی رہے گا. دنیا میں کوئی ایسا ذی روح ایسا بشر نہیں ہے کہ جو پہکان قضا جو ہے یعنی موت کا جو تیر ہے وہ اس سے بچ نکلے. لیکن میرا دل بھی عجب ہے کہ میاں یار جو کہ دراصل دوسرے لفظوں میں موت کا تیر ہے، یعنی معشوق کے عشق میں مبتلا ہونا، کسی بھی حسین کی زلفوں کا شکار ہونا، گویا کہ اس شعر میں بتایا جا رہا کہ وہ موت کے مترادف ہے. اور وہ موت کے مترادف ان معنی میں ہے کہ عاشق نامراد بالآخر موت کو زندگی پر ترجیح دینے لگتا ہے، محبوب کے ہاتھوں جو ہے وہ مقتول ہونے کی خواہش کرتا ہے. اور وہ جیسے کہتے ہیں نا، ایک صوفیاء کا مقولہ ہے کہ موتو قبل ان تموتو، کہ اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. کچھ ایسی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے کہ مرنے سے پہلے ہی اس کی تمام تر خواہشات جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. وہ اپنی ذات کو اپنے محبوب کی ذات میں فنا کر دیتا ہے، اس میں ضم کر دیتا ہے. اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں رہتی، اس کی اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہتا. الغرض عاشق صادق جو ہے گویا کہ وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی ایک طرح سے مر جاتا ہے. اور اس کا سبب کیا ہے؟ میاں یار ہے. گویا کہ میاں یار دوسرے لفظوں میں میاں یار نہ ہوا پہکان قضا ہوئی، یعنی یار کی پلک جو ہے ایک طرح سے سیدھا سیدھا موت کا تیر. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت آنی ہے. تو غالب کہتا ہے کہ میرا دل بھی عجب سادہ مزاج دل ہے کہ موت سے بھاگ رہا. دفع پہکان قضا یعنی جو موت کا تیر ہے اس کو وہ بھگانے کی، اس کو اپنے سے دور کرنے کی یا دفع کرنے کی کوشش کر رہا ہے. حالانکہ یہ بات تو ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ موت کا تیر تو ایسا تیر ہے جو بالآخر جو ہے وہ آ کر ہی رہے گا، وہ تو لگ کر ہی رہے گا. تو اس طرح سے غالب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی ہی خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ میاں یار اور پہکان قضا کے اندر پہلے ایک تعلق جو ہے وہ نکالا، اور پھر اس تعلق کو جو ہے ایک شعری مضمون کا جو ہے وہ رنگ دیا. ایک بات البتہ میں کرنا چاہوں گا کہ یہ جو دوسرا مصرع ہے اس کو تھوڑا سا نا سوالیہ سے انداز میں، جیسے تھا گریزاں میاں یار سے دل تا دم مرگ، دفع پہکان قضا اس قدر آسان سمجھا، یعنی اس کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے تھا. یہ میرے دل کی حد درجہ سادگی اور حد درجہ بھولے پن کی علامت ہے. اس کے بعد اس غزل کا آخری شعر اور مقطع: دل دیا جان کہ کیوں اس کو وفادار اسد، دل دیا جان کہ کیوں اس کو وفادار اسد، غلطی کی کہ جو کافر کو مسلمان سمجھا. تو اس شعر میں کوئی ایسی زیادہ پیچیدگی نہیں ہے. یہاں غالب نے وفادار اور بے وفا کو کافر اور مسلمان کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، کیونکہ کافر جو ہے وہ بے وفائی کی علامت ہے، ان معنی میں کہ وہ اللہ جل شانہ کی ذات جو کہ اس کا خالق ہے اس کے ساتھ بھی وفا نہیں کرتا. جبکہ دوسرے طرف
ایک مسلمان جو کہ کلمہ گو ہوتا ہے وہ تو اسی وفا کا اقرار کرتا ہے کہ میں آخری دم تک اے اللہ تیرے اور تیرے نبی سے وفا کروں گا۔ تو غالب کہتا ہے کہ مجھ سے یہی غلطی ہوئی ہے کہ میں نے ایک کافر صفت معشوق کو، کافر صفت معشوق کا مطلب بے وفا، یعنی کافر کی وہ جو ایک بے وفائی کی صفت ہے وہ میری معشوق میں بدرجہ اتم موجود ہے، تو میں نے اس کافر صفت معشوق کو جو ہے وہ وفادار سمجھ لیا، یا دوسرے لفظوں میں ایک کافر کو مسلمان سمجھ لیا، چونکہ وفاداری جو ہے وہ مسلمان کا جو ہے وہ خاصہ ہے۔ تو اب جب کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو اب لہٰذا پریشان ہونا، پچھتانا اور پشیمان ہونا، یہ سب چیزیں جو ہیں اب ان سے اے غالب، اے اسد، تیرا سامنا جو ہے وہ اب ہوگا، اب تجھے لا محالہ پچھتانا پڑے گا، لہٰذا اب خاموشی کے ساتھ اپنے معشوق کے ظلم و ستم اور اس کی بے وفائی جو ہے وہ برداشت کر۔ تو آج الحمدللہ یہ غزل مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد اب نئی غزل کے ساتھ میں آپ کی خدمت پہ پھر حاضری دوں گا۔ اس وقت تک کے لیے ڈھیروں دعاؤں کے ہمراہ، اور اپنے لیے یہ درخواست کہ میرے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔